بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم فلا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان تلاوت کردہ آیات طیبہ میں روح سخن ایمان والوں کی طرف ہے، یعنی اللہ کریم کفار کی، منافقین کی بات کرنے کے بعد، جہاد سے منافقین کے جی چرانے کے واقعات بیان کرنے کے بعد کہ کس طرح وہ گھبرا گئے جب بات جہاد کی ہوئی، اب ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں یہاں مراد رسول اللہ کی اطاعت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مراد احکام خداوندی کی بجا آوری ہے، اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ احکام خداوندی کو کیسے بجا لاؤ؟ جیسے میرا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بجا لاتے ہیں، اس طریقے پر اعمال کرو۔ تو گویا مراد اطاعت رسول ہے، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی رسول اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ، اپنے اعمال کو ان کے موافق کر لو، ورنہ کیا ہوگا؟ ولا تبطلوا اعمالکم، پتہ چلا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر جو اعمال کیے جائیں وہ باطل ہیں۔ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یہ فرمایا نا، تو معنی کیا ہے کہ جو اعمال اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر ہوں گے وہ باطل ہیں۔ قبولیت کی شرط ہے کہ وہ اطاعت رسول کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو خود کفر کرتے ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ثم ماتوا، پھر مرے اسی حال میں، وہم کفار، ان کے وہ کافر تھے۔ پھر حالت کفر، پہلے خود بھی کافر تھے، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور پھر اس حال میں موت آئی کہ وہ کافر تھے، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ کریم فرماتے ہیں ہرگز اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ، ہرگز انہیں اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، کوئی صورت نہیں کہ وہ اللہ کے حضور رستگاری پا جائیں۔ فَلَا تَهِنُوا، پس اے فرزندان اسلام ہمت نہ ہارنا۔ پوچھے جہاد کا حکم آیا نا، دعوت دی، کہا لڑو اللہ کی راہ میں اور سستی نہ کرنا، اب فرمایا ہمت نہ ہارنا۔ فلا تاہنوا، ہمت نہ ہارنا، وتدعوا الی السلم، اور کفار کو صلح کی دعوت مت دینا۔ جنگ میں کفار کو ان سے صلح نہیں کرنی تاکہ وہ تمہارے بات مان لیں، یا تو اسلام قبول کر لیں یا جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں، لیکن تم صلح میں پہل، یہ ہے کفار کی بات۔ یہاں صلح کی پہل نہیں کرنی، یہاں صلح کمزوری ہے۔ جہاد کے میدان میں صلح تم اپنی کمزوری دکھاؤ گے، فرمایا ہمت نہ ہارنا اور کفار کو صلح کی دعوت مت دینا، یہ اصول سکھائے جا رہے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ فرما رہا ہے تم ہی غالب رہو گے، غلبہ تمہیں ہی ملے گا، کامیابی تمہیں ملے گی۔ لیکن رسول کیا ہوا؟ سینہ سپر، پیش قدمی کرنے والے، آگے بڑھنے والے، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنے والے۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے دین کی خاطر، لیکن سستی نہیں دکھانی۔ ایسا کرو گے انتم الاعلون، تم ہی غالب آؤ گے،
واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس طرح اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَن یَتِرَکُمْ اعمالکم، وہ تمہارے اعمال کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہاں کا اطاعت رسول کے بغیر زندگی ہوگی تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہاں فرمایا جب تم اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر کفار کے ساتھ جنگ کرو گے کبھی اللہ تمہارے اعمال اور کوششیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب، بے شک یہ دنیاوی زندگی تو ایک کھیل ہے، اور مومن کا اس کا کوئی سروکار نہیں۔ مومن اللہ کے لیے جیتا ہے جتنے دن جیتا ہے، اور موت کی تمنا میں جیتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل ہے، ولہو اور تماشا ہے، یہ تو ایک کھیل تماشا ہے، اور مومن کی ذات کی شان ہی یہ ہے کہ وہ کھیل تماشا کرتا ہی نہیں، کھیل تماشا کرتا ہی نہیں۔ ہیلدی ایکٹیویٹیز، جو ایسے کھیلیں تھیں جن کے ساتھ جہاد اور جوان کی طاقت بڑھتی تھی، گر آتے تھے، اس کی سرکار نے بھی اجازت دی ہے، حکم بھی فرمایا کہ وہ کھیلیں کھیلو جن کے ساتھ تمہاری فزیک، تمہاری طاقت، قوت پروان چڑھے، تمہیں اور زیادہ جذبہ ملے، تمہارے اندر لگن پیدا ہو۔ گھڑ سواری تھی، گھڑ دوڑ تھی، اور اس طرح کے کئی کھیلیں تھیں جو اس دور میں بھی نیزہ بازی تھی، اس سے کیا ہوتا تھا، جہاد کے گر آتے تھے۔ تو فرمایا بے شک عام دنیاوی زندگی یہ تو کھیل تماشا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا، پس اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگار بن جاؤ، يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، تو وہ تمہیں تمہارے اجر عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تمہیں خالی نہیں چھوڑے گا، وہ تمہیں تمہارے اجر عطا فرمائے گا۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور نہ طلب کرے گا تم سے تمہارے مال۔ جب تم خرچ ہی کر رہے ہو، پہلے ہی تم اس کی راہ میں لوٹا رہے ہو، تو پھر اللہ تمہارے مال کا حساب تم سے طلب نہیں کرے گا۔ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ، اور اگر وہ طلب کرے تم سے تمہارے مال اور اس پر تم اصرار کرو، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، تبخلوا، اور بخل کرنے لگ جاؤ، خرچ نہ کرو، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور ظاہر کر دے گا اللہ پھر تمہاری ناگواریوں کو۔ جو تم دل میں رکھو گے نا کہ اللہ کے لیے خرچ نہیں کرو گے، مال تمہارے پاس موجود ہوگا، حکم ہوگا، تم پیچھے ہٹو گے، تو یاد رکھنا پھر اس کمزوری کو اللہ ظاہر کر دے گا، پھر یہ کمزوری ظاہر ہو جائے گی۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں دعوت دی جاتی ہے، تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں دعوت دی جاتی ہے، لتنفقوا فی سبیل اللہ، تاکہ تم اس کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ تمہیں ہی تو پسند کرتا ہے، وہ خود تمہیں دعوت دیتا ہے کہ آگے بڑھو، آگے بڑھو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ان کو نہیں کہتا جو ایماندار نہیں، تو ایمان والوں کو ہی تو کہتا ہے کہ تم اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور خرچ کرنے سے کبھی کترانا نہ، وہ تمہارا مال ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ فرماتا ہے لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، پس تم میں سے کچھ بخل کرنے لگتے ہیں، وَمَنْ يَبْخَلْ، اور جو بخل کرتا ہے فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، تو وہ اپنی ذات سے بخل کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو تو نقصان نہیں کر دے سکتا۔ جس نے پیسے بچا بچا کے رکھے اور راہ خدا میں خرچ نہیں کیا تو اس کا کچھ نہیں بچا، اس نے سب کچھ ضائع کر دیا، وہ اپنے اعمال کھو بیٹھا، اس نے اپنی ذات کے ساتھ بخل کیا۔ کیوں؟ فرمایا واللہ الغنی، اللہ تو بے نیاز ہے، اور وہ اللہ تو غنی ہے، اسے تو نہیں ضرورت کہ تو ضرور اسے دے، تو تب وہ خدا ہے۔ اللہ کو کوئی پیسوں کی ضرورت ہے؟ اللہ کو تیرے مال کی، تیری جرتوں کی، تیرے طاقتوں کی ضرورت ہے؟ وہ چاہتا تو نیست و نابود کر دیتا ایک قلم کے ساتھ، ایک اشارے کے ساتھ کفار کو۔ اس نے تمہیں مقابلے میں لا کے کیوں کھڑا کیا؟ تاکہ آزما لے کہ تم اپنی طاقتوں کو راہ خدا میں کیسے لوٹاتے ہو۔ مال جمع کرنا، خرچ کرنا پڑے تو مال کرو، جان خرچ کرنی پڑے تو جان کرو، اولاد خرچ کرنی پڑے تو اولاد۔ جب جنگ احد سے لشکر واپس آ رہا تھا نا، تو ایک حضور کی غلام صحابیہ، جس کا خامن، جس کا بیٹا اور جس کا باپ تینوں بارگاہ مصطفیٰ میں حضور کے لشکر میں شریک تھے، خبر پھیل گئی کہ کفار نے حملہ کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو سارے جب لشکر واپس آ رہا تھا تو کافی لوگ مدینہ طیبہ سے باہر نکل کے آنے والوں کا انتظار کرنے لگے، تو ہر کوئی پوچھ رہا تھا فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال۔ تو یہ بھی کھڑی تھی راستے میں، ایک آیا مجاہد، تو اس نے مجاہد سے پوچھا بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ اسے بتایا گیا کہ
حضور تو ٹھیک ہیں لیکن تیرا باپ شہید ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں، سرکار سلامت ہیں تو کوئی پرواہ نہیں۔ پھر کوئی آنے والا آیا، اس نے پوچھا، پھر اس نے وہی پوچھا میرے نبی کا کیا حال ہے، حضور کہاں ہیں؟ کہا حضور پیچھے آ رہے ہیں لیکن تیرا خاوند شہید ہو گیا۔ کہا کوئی پرواہ نہیں، اگر سرکار سلامت ہیں تو کوئی پرواہ نہیں۔ پھر کوئی تیسرا آنے والا آیا، اس نے اس سے پھر یہی سوال، سرکار کہاں ہیں، نبی پاک کیوں نہیں آئے؟ نے کہا سرکار پیچھے آ رہے ہیں لیکن تیرا تو بیٹا شہید ہو گیا۔ نے کہا کوئی پرواہ نہیں، اگر سرکار سلامت ہے۔ اتنے میں نبی پاک تشریف لے آئے۔ جب حضور کو دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب اس کے سامنے 3 بڑے صدمے کھڑے تھے، باپ شہید ہے، بیٹا شہید ہے، خاوند شہید ہے، اور وہ مسکرا رہی ہے۔ آقا قریب ہوئے تھا، آقا اگر آپ سلامت ہیں تو میرا باپ بھی قربان، میری ماں بھی، میرے بیٹے بھی، میرا خاوند بھی، سب قربان آپ کی ذات اقدس پر، ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے۔ یہ ایمان تھا، یہ کہ کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو کر دو، آگے بڑھو، اللہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو فرمایا اللہ تو غنی ہے، اگر تم بخل بھی کرو تو تم اس کا کوئی نقصان کر لو گے۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ فرمایا وَمَن یبخل، اور جس نے بھی بخل کیا فَإِنَّمَا یبخل عن نفسہ، تو وہ اپنی ذات سے بخل کرے گا، اس نے تو اپنی ذات کو نقصان پہنچایا یہ بخل کر کے۔ واللہ الغنی، اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ تو غنی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء، تم فقیر ہو، تم فقیر ہو اللہ کی بارگاہ میں، تم محتاج ہو اس کے، وہ نہیں محتاج کہ وہ تم اسے دو، تم محتاج ہو کہ وہ تمہیں دے، وہ تمہیں عطا فرمائے، اس کا کرم تم پر ہو جائے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، فرمایا یاد رکھنا اگر تم نے منہ پھیر لیا، تم نے بات نہ مانی اور تم نے جہاد نہ کیا، تم نہ نکلے رائے خدا میں، تو وہ اتنا بے پرواہ ہے کہ وہ تمہیں ختم کر دے گا اور قوم لے آئے گا، تمہاری جگہ اور لے آئے گا۔ اور کتنی مثالیں پیچھے ہیں کہ جنہوں نے نہیں مانا، اللہ نے وہ زمینیں اٹھا کے الٹی پٹخ دی، وہ برباد کر دی اور پیدا کر دی اور پیدا کر دی۔ کتنی بڑی یہ اللہ پاک نے تعزیر لگائی، خبردار کیا کہ یہ مت سمجھنا کہ تم چودھری ہو، تمہارے بعد کسی نے نہیں آنا، نہیں، وہ بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر دے۔ تو فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے روگردانی کی، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو تمہیں اس سعادت سے محروم کر دے گا اور تمہاری جگہ اور لے آئے گا، تمہاری جگہ اور قوم لے آئے گا۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، وہ تم جیسے، وہ تم سے بہتر لے آئے گا، تم سے اچھے لے آئے گا، اپنی ذات پر مر مٹنے والے لے آئے گا۔ اور کتنی بار ایسا ہوا، تو تم ہی نہیں ہو، کر لو گے تو تمہارا بھلا ہے، آگے بڑھو گے تو اللہ تمہیں عطا کرے گا، پھر تمہارے اوپر سر پہ سہرے سجائے جائیں گے، پھر تمہیں انعام دیا جائے گا۔ نہیں آگے بڑھو گے تو اپنا نقصان کر لو گے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ تمہاری جگہ اور بھی لا سکتا ہے۔ یہ سورہ پاک کی آخری آیات بڑی الارمنگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑا پیغام دیا ہے۔ ایمان والو، اللہ تمہیں دعوت ضرور دیتا ہے کہ تم ہی اس کی راہ میں آگے بڑھو، کیونکہ تمہارا حق بنتا ہے، تم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے، تم نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان باندھے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ تم آگے بڑھو، لیکن یہ یاد رکھنا، یہ مت سوچنا کہ تم نہیں آگے بڑھو گے تو شاید اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت ہے، نہیں، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ انتم الفقراء، تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، خبردار ہو جاؤ، جتنا اس کی طرف بڑھو گے وہ اتنی کرم کی جھولی کھولتا جائے گا، رحمت کی جھولی کھولتا جائے گا اور تمہیں عطا کرے گا۔ پیچھے ہٹ جاؤ گے تو وہ غنی ہے، اسے اس کو کوئی ضرورت نہیں، وہ اور لے آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنی ذات پر تیقن نصیب رکھے، اپنی ذات پہ مر مٹنے کی توفیق عطا کرے، جان مال آبرو سب اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربان کرنے کا حوصلہ عطا فرما دے۔ نسألک التوفیق لتنفق آثار سلفنا الصالحین الذین بدلوا ارواحهم واموالهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔